الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے. بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. جس طرح بارش سے پہلے آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح رمضان شریف کے انوارات کی بارش سے پہلے شعبان میں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں. شعبان المعظم خبر دے رہا ہے کہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو کہ بڑی ہی شانوں والی ہے، اور اس میں بالعموم اس رات میں جو اعمال ہم کرتے ہیں ان میں سے ایک کام توبہ ہے، تاکہ گزشتہ زندگی پہ جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. تو شعبان میں جو توبہ ہے یہ بھی ایک ترتیب ہے کہ شعبان میں توبہ کر کے بندہ رمضان تک پہنچے. تو شعبان المعظم بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. بعض بزرگوں نے اس کی ایک ترتیب اس طرح بھی بیان کی ہے کہ شعبان المعظم میں بیج ڈالا جاتا ہے اور رمضان میں اسے پانی دیا جاتا ہے. اور بعض بزرگوں نے رجب کے ساتھ نسبت دے کے اس ترتیب کو یوں بیان کیا ہے کہ رجب میں بیج ڈالا جاتا ہے، شعبان میں پانی دیا جاتا ہے، اور رمضان میں نیکیوں کی فصل کاٹی جاتی ہے. اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں اور ظہر کی سنتیں نہ پڑھیں، فرض پڑھیں، تو آپ کو وہ نور، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی جو سنتیں پڑھ کے حاصل ہو. سنتیں پڑھ کے پھر فرائض پڑھیں، اس میں ایک زیادہ نورانیت اور تسکین دل کو حاصل ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جس کا شعبان اچھا گزرے گا اسے رمضان گزارنے کا روحانی لطف آئے گا. جب شعبان آ جائے تو ہمیں رمضان کی تیاری کرنا چاہیے، اپنے کام سمیٹنے چاہیے، تاکہ رمضان شریف یکسوئی کے ساتھ گزر سکے. اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان کی برکت نصیب فرمائے اور خیریت سے رمضان شریف تک پہنچائے. ماہ شعبان المعظم میں 2 شعبان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. اس مناسبت سے چند گھڑیاں امامت کے موضوع پر گفتگو کروں گا.
اور امامت کی جو قسمیں ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کس شعبہ دین میں امام ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اور امام دونوں طرح یہ لفظ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ اگر زیر کے ساتھ پڑھیں امام تو پھر اس کا مطلب ہے پیشوا، پھر اس کا مطلب ہے راہبر، اور اگر زبر کے ساتھ پڑھیں امام تو پھر اس کا مطلب ہے سامنے، وہ چیز جو آپ کے سامنے ہے، امام کا تمہارے سامنے۔ تو زیر زبر سے فرق میں زمین جو ہے وہ لفظ کا معنی اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ امام کا معنی کیا ہے، پیشوا، راہبر، اور امام کا معنی سامنے۔ جیسے کوئی چیز سامنے ہے، موجود ہے، اس تک دسترس آسان ہے، اس موقع پر یہ امام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ امام کا، دیکھو تمہارے سامنے یہ چیز ہے۔ تو لفظ امام جس کا ایک معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، پیشوا، یہ ایسا لفظ ہے جب اس کے نیچے زیر پڑی جائے کہ یہ بہت سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور مشہور معنی جو ہے وہ امام ہے، یہ پیشوا ہے۔ ورنہ امام کا معنی لوح محفوظ بھی ہے، جس پر تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، لوح محفوظ، اس کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں احصاء کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ تو لوح محفوظ کے لیے بھی امام کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ پیچھے جو آیت میں مضمون بیان ہو رہا ہے وہ تقدیر کا ہی مضمون ہے کہ انسان نے جو کچھ آگے بھیجا ہم وہ لکھ لیتے ہیں، جو پیچھے چھوڑا۔ اور پھر یہ فرمایا چونکہ نکتب و مضارعہ کا صیغہ تھا، اور پہلے انسان کا عمل بعد میں لکھنا، اس چیز کا مضمون تھا نکتب ما قدموا، کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا، تو یہ ماضی کا صیغہ تھا، بھیجنے والا، لکھنے والا مضارعہ کا صیغہ تھا۔ تو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید بندہ پہلے عمل کرتا ہے، بعد میں رب کو پتہ چلتا ہے۔ تو آگے فرمایا ہم نے تو پہلے ہی ہر چیز لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے امام مبین سے ایک معنی لوح محفوظ، یہ مراد لیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ تیسرا معنی ہے قرآن مجید، قرآن کو بھی امام کہتے ہیں، امام مبین۔ چوتھا معنی جو اہل لغت نے بیان کیا ہے، لغوی معنی ہے معمار، مستری جب دیوار بناتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہوتی ہے، جس رسی کے ایک سرے پہ لوہا ہوتا ہے، اور وہ دیوار کی سیدھ دیکھنے کے لیے کنارے پہ رسی کو رکھتا ہے، لوہا نیچے وزنی ہوتا ہے، تو وہ رسی کو سیدھا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیوار ٹیڑھی ہے، سیدھی ہے، کوئی اینٹ کجی میں لگ گئی، ٹیڑھی لگ گئی، صحیح نہیں لگی، تو اس رسی سے پھر دیوار کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو اس رسی کو جو کجی کو دور کرتی ہے، وہ رسی جو ٹیڑھا پن کو دور کر کے سیدھا کرتی ہے، اسے بھی عربی میں امام کہتے ہیں۔ تو امام کا کام کیا ہے، وہ ٹیڑھا پن دور کر دیتا ہے اور سیدھا کر دیتا ہے۔ تو یہ چار معانی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں لغت کی کتابوں سے، اور جو مراد لیے جاتے ہیں مفسرین کے ہاں، ویسے لفظ امام کے متعدد معانی ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ امامت کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے امامت کبریٰ، دوسری ہے امامت صغریٰ۔
امامت کبریٰ بڑی امامت اور امامت صغریٰ چھوٹی امامت۔ امامت کبریٰ کیا ہے کہ پوری امت کا ایک خلیفہ ہو جو کہ اتباع رسول کرنے والا ہو اور اس شرط پہ، ان شرائط پہ پورا اترتا ہو جو شریعت نے خلیفہ کے لیے مقرر کی ہیں۔ تو اس خلیفہ کی اتباع کرنا، اس کا حکم ماننا واجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ شریعت کا حکم ہی آگے پہنچا رہا ہے۔ تو جو پوری امت کا متفقہ پیشوا بنتا ہے، خلافت کا سربراہ بنتا ہے، اسے امام کہتے ہیں، اور وہ امامت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ یہ بڑا امام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے امام ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم اس امت کے دوسرے امام ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے امام ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے امام ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پانچویں امام ہیں۔ تو ان ہستیوں کو ہم امام مانتے ہیں۔ اہل بیت کے دیگر جو ائمہ ہیں انہیں بھی ہم امام مانتے ہیں، ان کی امامت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ تو ایک ہے امامت کبریٰ، جس سے مراد خلافت ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ یا خلافت علی طریقت الشریعہ، شریعت کے طریقے کے مطابق جو خلافت ہو، اس میں جو امت کا پیشوا ہوگا، حکمران ہوگا، وہ امام۔ دوسری تقسیم امامت کی، دین کے مختلف شعبے ہیں، ان میں ہر شعبے کا جو سربراہ ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ اب وہ جو دین کے مختلف شعبے ہیں، ان کی تشریح کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اگر یہ حدیث پاک غور سے سن لیں گے تو آپ کو دین کے ان شعبوں کا پتہ چل جائے گا، حدیث کی روشنی میں علم ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور بعض اسناد سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ دو مختلف سندوں سے یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اجنبی آیا، کپڑے بہت سفید تھے اور سر کے بال بہت سیاہ تھے، چہرہ تر و تازہ تھا، سفر کے آثار نہیں تھے کپڑوں پر، کپڑے چمک رہے تھے۔ بندہ سفر کر کے آئے اس دور میں، تو چونکہ کچے راستے، گرد و غبار، یہ کپڑوں پر نشانی ہوتی تھی کہ بندہ سفر کر کے آئے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کپڑوں پر کوئی آثار نہیں تھے سفر کے، اور وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، ہم اسے پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ اپنے شہر کا بندہ ہو اکثر بندہ دیکھتا رہتا ہے، پہچانتا ہے، علم ہوتا ہے، اور اس وقت تو مدینہ منورہ کی آبادی بہت زیادہ نہیں تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ مدینہ منورہ کا بھی نہیں تھا، ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، اور مسافر بھی نہیں تھا، اس کے جسم پر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، ہم حیران تھے کہ یہ کون ہے۔ لیکن حدیث کے آخر میں جا کے حضرت فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں بتایا یہ جبریل تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ جبریل انسانی شکل میں آئے۔ عقیدے کی یہ بات یاد رکھیں کہ فرشتے شکل بدل کے آ سکتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، وہ انسانی روپ میں آ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں آئے، وہ گھبرا گئیں
تو آپ نے فرمایا انا رسول و ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جبریل حضرت بی بی مریم کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ راستہ دیکھ رہے تھے، کوئی مسافر ہو میں اسے مہمان بناؤں، کھانا کھلاؤں۔ تو چند ایک مسافر نظر آئے، انہیں دعوت دی، گھر بٹھایا، کھانا تیار کیا، کھانا ان کے سامنے رکھا، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ حضرت ابراہیم حیران ہوئے۔ اب جب نگاہ نبوت سے توجہ فرمائی تو پتا چلا یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ فرشتے ہماری طرح کھانا نہیں کھاتے۔ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، آئے انسانی شکل میں تھے، آئے انسانی روپ میں تھے۔ اور یہ بھی قرآن پاک کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، دسترخوان پہ کھانا پڑا ہے، یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ جب نگاہ نبوت سے توجہ فرمائی تو ظاہر ہوا یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتے ہیں جو نورانی فرشتے انسانی روپ میں آئے ہیں۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ فرشتے انسانی روپ میں آ سکتے ہیں۔ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بیٹھے کس طرح ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں آ کے بالکل حضور کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں، اس طرح کہ آپ تشہد پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں نا، قعدہ کرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے جو نماز میں ہم بیٹھتے ہیں تو دو زانو بیٹھتے ہیں، اس طرح حضرت جبریل امین حضور کے سامنے دو زانو بیٹھے۔ جب ہم لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں تو بعض دوست ایک سوال کرتے ہیں، یہ قیام کرنا تو نماز کی صفت ہے، نماز کا رکن ہے، تو آپ قیام کر کے سلام حضور کے لیے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ یہ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قعدہ کرنا بھی تو نماز کا رکن ہے۔ اور جبریل امین کیسے بیٹھے ہیں حضور کے سامنے؟ دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں، قعدے کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کو خدا سمجھ کے تعظیم کی جائے تو یہ شرک ہے۔ اگر کسی کو خدا نہ سمجھا جائے، خدا کا بندہ سمجھا جائے، رسول مان کے، ولی مان کے تعظیم کی جائے تو وہ تعظیم شرک نہیں ہے۔ وہ تعظیم شرک ہوگی جس میں آپ کسی کو خدا سمجھ کے تعظیم کریں۔ خدا سمجھ کے تعظیم کی جائے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ خدا نہیں مانتے، خدا کا رسول مانتے ہیں، خدا کا بندہ مانتے ہیں، خدا کی مخلوق مانتے ہیں، پھر تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم شرک، یہ تعظیم عبادت نہیں بنے گی کہ خدا کے برابر کسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ کسی کو خدا سمجھ کے تعظیم کی جائے تو وہ شرک ہے۔ ہم جو سلام پڑھتے ہیں غیر اللہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، حبیب اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور غیر اللہ نہیں ہے، حضور حبیب اللہ ہے۔ غیر وہ ہے جو دور کرتا ہے، حبیب وہ ہے جو قریب کرتا ہے۔ غیر دور کرتا ہے، حبیب قریب کرتا ہے۔ مسجد میں آئیں تو خدا کا قرب ملتا ہے۔ تو جس طرح مسجد میں آنے سے جو نماز آپ نے یہاں پڑھنی ہے وہی نماز آپ نے مسجد حرام میں پڑھنی ہے، لیکن ثواب ایک جیسا۔ جو ثواب مسجد حرام میں ہے وہ یہاں نہیں ہے، ہے ساری زمین ہی۔ ساری زمین ایک رب نے ہی بنائی ہے۔ مکہ بھی ایک زمین ہے، گجرات کی سرزمین بھی اسی زمین کا ہی ٹکڑا ہے، حصہ ہے، پر جو ثواب حرم میں ہے وہ ثواب اس مسجد میں نہیں ہے۔ جس طرح زمین کے بعض ٹکڑوں کو رب نے اپنے ساتھ خاص نسبت بخشی ہے کہ اس ٹکڑے پہ آ کے عبادت کریں تو رب کا خاص قرب ملتا ہے،
اس طرح بعض ہستیوں کو رب نے اپنے ساتھ خاص نسبت عطا فرمائی، جنہیں عرش پہ بلا کے کعبہ قوسین کی قربتوں میں بٹھا کے اپنا دیدار کروایا ہے۔ اس محبوب کی بارگاہ میں آنا گویا خدا کے دروازے پہ حاضر ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ تو اگر کسی کو خدا سمجھ کے تعظیم کی جائے وہ شرک ہے۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہمارے نزدیک عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم رسولوں کی اور ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب ماں باپ کا ادب کرنے سے بندہ مشرک تو نہیں ہو جاتا؟ مسئلہ آسان ہے۔ استاد کا ادب احترام کرنے سے بندہ مشرک تو نہیں ہو جاتا؟ اس طرح استاد کا ایک جس کا جتنا مقام ہے اتنا ہی احترام ہے۔ جو مقام والدین کا ہے اس کے مطابق احترام ہے، جو مقام والدین کا ہے یا استاد کا ہے یا بزرگوں کا ہے اس کے مطابق احترام ہے، جو مقام رسول اللہ کا ہے اس کے مطابق احترام ہے۔ اور حضور کا مقام کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس لیے سب سے زیادہ احترام حضور کا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مقام حضور کا ہے۔ تو جبریل امین دو زانو ہو کے بیٹھے، اب سوال کیے۔ حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا جبریل آئے تھے انسانی شکل میں تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو جب جبریل انسانی شکل میں آئے تو آ کے کہتے میں جبریل ہوں، آیا انسانی شکل میں ہوں، تو یہ دین ہے، یہ سیکھ لو۔ کیا اس طرح انہوں نے سکھایا ہے؟ نہیں، انہوں نے حضور سے سوال کیا ہے، حضور نے جواب دیا ہے۔ گویا جبریل نے بتا دیا ہے دین وہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوگا۔ جبریل نے سوال صرف کیا، اور سوال کیوں کیا ہے؟ صحابہ اس قدر ادب کر رہے تھے کہ حضور سے سوال پوچھتے ہوئے جھجکتے تھے، ڈرتے تھے، تو جبریل نے آ کے سوال کیا ہے۔ صحابہ اس قدر حضور کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور خود کوئی بات ارشاد فرما دیں وہ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، خود ہمت نہیں کر رہے سوال کرنے کی، تو جبریل آئے ہیں اور آ کے حضور سے سوال کرتے ہیں۔ دین وہ ہوگا جو زبان رسالت سے انسانیت کو ملے گا۔ منصب رسالت کیا ہے؟ دین وہ ہے جو حضور انسانوں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں، میں انسانی شکل میں آیا ہوں، مجھ سے دین سیکھ لو، نہیں، انہوں نے سوال کیا ہے۔ جس دروازے پر جبریل سائل بن کے آتے ہیں، جبریل بتا یہ رہے ہیں دین وہ ہوگا جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوگا۔ اللہ اپنی توحید کا اعلان کرواتا ہے تو فرماتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ تو منصب رسالت کی اہمیت، عظمت اور شان کیا ہے؟ دین وہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ جبریل امین نے پہلا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے آپ نے شہادتین کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دینا۔ پھر فرمایا نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، 5 چیزیں بیان کی۔ یہ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ جبریل نے پوچھا مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 بنیادی رکن بیان کیے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، جبریل کہتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، خود ہی سوال کر رہے، خود ہی تصدیق بھی کر رہے۔ سمجھ آئیے آپ کو صحابہ کی کتنی توجہ تھی سائل پر۔
جب جبریل نے کہا نا آپ نے سچ کہا ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کیا اور خود ہی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ نے سچ ہی کہا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی راز کی بات ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیں ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ جو آپ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو مانے، اس کے فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے، رسولوں کو مانے، قیامت کو مانے، تقدیر پر ایمان لائے۔ ایمانیات کو، عقائد کو بیان کیا۔ پھر جبریل امین نے تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے بتائیں احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح کے رب کو دیکھ رہا ہے، دیکھے بغیر کیفیت یہ ہو کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ جو لفظ ہے نا کأنک، اس کا مطلب یہ دیکھے بغیر وہ کیفیت ہو جو دیکھ کر طاری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے یہ کیفیت نہیں ملتی تو کم از کم یہ یقین تو رکھ کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان بیان کیا، حضوری کی کیفیت، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر چوتھا سوال قیامت کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ یہ جو پہلے تین سوال ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اسلام کیا ہے، اس میں حضور نے کلمے کے بعد اعمال بیان کیے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، حضور نے کیا بیان فرمائے ہیں؟ اعمال۔ کیا بیان فرمائے ہیں؟ اعمال۔ جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، حضور نے عقائد بیان کیے۔ جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، کیا بیان فرمائے ہیں؟ عقائد۔ جب احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے قلبی کیفیت بیان کی ہے کہ تیرے دل کی کیفیت یہ ہو کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے اعمال بیان کیے جن کا تعلق اعضاء اور جوارے سے ہے، پھر حضور نے عقائد بیان کیے، پھر حضور نے احسان میں دل کی کیفیات کو بیان کیا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ تین۔ یہ دین کے مختلف تین شعبے ہیں، یہ دین کے تین شعبے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ جو ابتدائی دور تھا نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک اور پھر حضور کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور، اس میں ہر ایک شخص ان تینوں کا جامع ہوتا تھا۔ جو امام ہے وہ اسلام، ایمان اور احسان تینوں شعبوں میں امام ہے۔ وہ اعمال کے بارے میں بھی دین کی تمام جزیات سے واقف ہے، عقائد کے بارے میں بھی، اور قلبی کیفیات احسان کے بارے میں بھی، وہ تینوں شعبوں میں امام ہے۔ لیکن صحابہ کا دور گزر گیا، روئے ارض پہ کوئی صحابی نہیں رہا، تابعین کا دور آیا۔ تابعین میں بھی اکثریت کاملین کی تھی، اور تابعین بھی بالعموم ان سارے شعبوں پر حاوی تھے۔ لیکن ان کے بعد جب اسلام دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، نئے نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک ایک مسئلے کی طرف توجہ دینا پڑ رہی ہے، پھر یہ شعبے تقسیم ہو گئے۔ کچھ علماء نے عقائد کا شعبہ سنبھال لیا اور نماز میں رکوع کس طرح کرنا ہے انہوں نے اس تفصیل کو بیان کیا، روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے،
زکوٰۃ کتنے مال پر ہے اور اس کی تفصیلات، جو نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے اس کی تشریحات، حج کے اعمال ارکان ان کی تشریحات. کچھ علماء نے جو پہلا سوال تھا جبریل کا کہ اسلام کیا ہے، اس کی تشریح کو، ویسے وہ سارا علم رکھتے تھے دیگر ارکان کا بھی، لیکن اس کی تشریح کو انہوں نے بطور خاص توجہ دی اور اس میں وہ کامل ہوئے. کچھ علماء وہ تھے جو جبریل کے دوسرے سوال ایمان کے بارے میں زندگیاں لگا دی انہوں نے عقائد کی تشریح میں. کچھ علماء وہ ہیں، کچھ بزرگ وہ ہیں جو قلبی کیفیات کو امت میں قائم رکھنے کے لیے زندگیاں گزار گئے. تو کتنے شعبے ہو گئے؟ 3: عقائد، اعمال اور قلبی کیفیات. عقیدے میں ہمارے امام ہیں ابو منصور محمد ماتریدی. بعض لوگوں نے شاید پہلی دفعہ نام سنا ہو کیونکہ اکثر ان کا ذکر نہیں ہوتا. یہ عقائد کی تشریح میں اہل سنت کے امام ہیں ابو منصور محمد ماتریدی. اور جو اعمال ہیں، جو جبریل کا پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، اس میں فقہ کے 4 امام ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ فقہ کے 4 امام ہیں، چاروں اہل سنت کے ہیں. ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی. اور جہاں تک تیسرا سوال ہے جبریل امین کا کہ احسان کیا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا تو رب کی عبادت اس طرح کرے گویا رب کو دیکھ رہے. یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، اس میں ہر طریقت کا اپنا پیشوا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے غوث اعظم امام التقا والنقا. امام کا لفظ لکھا ہے. یہاں امام کون سے ہیں؟ طریقت کے امام. غوث اعظم کون سے امام ہیں؟ روحانیت میں امام ہے، طریقت میں امام ہے. ورنہ خود امام اعظم خود غوث اعظم تقلید کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی. وہ خود بھی امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں. تو فقہ میں غوث اعظم امام مانتے ہیں امام احمد بن حنبل کو. تو جب اعلیٰ حضرت نے لکھا غوث اعظم امام التقا والنقا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غوث اعظم روحانیت کے امام ہیں، طریقت کے امام ہیں. تو چاروں جو مشہور خاندان ہیں طریقت کے، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، ان چاروں میں اپنے اپنے روحانیت کے پیشوا ہیں. کہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری امام ہیں، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری امام ہیں، کہیں حضور غوث اعظم امام ہیں، کہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی امام ہیں. یہ سارے طریقت کے امام. اور اوپر جائیں جہاں سے رسول اللہ تک یہ سلسلے پہنچتے ہیں تو نقشبندی سلسلے کے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں، قادری، چشتی اور سہروردی سلسلے کے پیشوا مولا علی شیر خدا ہے. یہ طریقت کے حوالے سے نسبت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو مجھے بتائیں امام اعظم یہ دین کے 3 شعبوں میں کس شعبے کے امام ہیں؟ جی ماشاءاللہ ایک آواز آئی ہے کہ وہ جو پہلا سوال تھا نا جبریل کا اسلام کیا ہے، تو حضور نے کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ 5 ارکان بیان کیے تھے. اعمال کس طرح ادا کرنے ہیں، دین کی جو سمجھ ہے، فقہ ہے، فقہ کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی. فقہ کے امام. اور آپ کو امام تو 4 ہیں، امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ بڑے امام. امام اعظم کا مطلب کیا ہے؟ بڑے امام. حضور غوث اعظم شہنشاہ طریقت ہیں، بادشاہ طریقت ہیں، تقلید کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی. امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف کے. قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. تو جو امام احمد بن حنبل کے استادوں کے بھی استاد ہیں انہیں امام اعظم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟
حدیث کی دنیا میں امام ہے امام بخاری، پر بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جن راویوں سے حدیث لاتے ہیں نا، ان میں ایک مشہور راوی ہے مکی بن ابراہیم، یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ یحییٰ بن معین، امام بخاری نے جو سب سے اعلیٰ روایتیں بیان کی ہیں نا، جنہیں ثلاثیات کہتے ہیں، جن میں امام بخاری اور حضور کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، 3 واسطوں سے وہ حضور کی روایت سناتے ہیں، ان روایتوں کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ ثلاثیات میں اکثر راوی وہ ہیں جن سے امام بخاری ثلاثیات لائے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو یوں ہی نہیں ہم کہتے بڑے امام، حدیث کے امام ہو، فقہ کے امام ہو، طریقت کے امام ہو، یہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری شافعی ہیں، یہ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، قیامت تک جو بھی علم فقہ حاصل کرے گا اس کی گردن پر احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ یہ وہ فرما رہے ہیں جن کی تقلید امام بخاری کرتے ہیں۔ امام بخاری شافعی المسلک ہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں میرے اوپر مشکل وقت آ جائے، میری دعا قبول نہ ہو رہی ہو، میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روزے پہ چلا جاتا ہوں، 2 نفل پڑھ کے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کی قبر سے برکتیں حاصل کرتا ہوں۔ پھر وہ ہستی باقی چاروں امام جنہیں کہتے ہیں کہ یہ بے مثال امام ہیں، انہیں بڑا امام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ 2 اماموں کا ذکر تو میں کر چکا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے استادوں میں ہے قاضی ابو یوسف، اور قاضی ابو یوسف براہ راست شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام شافعی وہ فرماتے ہیں سارے فقہا محتاج ہیں ابو حنیفہ کے، سب کی گردنوں پہ احسان ہے ابو حنیفہ کا، اور میں ابو حنیفہ کی قبر سے برکتیں حاصل کرتا ہوں۔ اور جو تیسرے امام امام مالک مدینہ منورہ میں بیٹھے، ایک شخص نے پوچھا ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا ان جیسا کوئی اور فقی تمہیں نظر بھی آتا ہے؟ وہ تو بے مثال فقی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دور میں اکثر مسلمین نے آپ کی تقلید کی ہے۔ اس وقت دنیا میں اگر بالفرض 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں تو اندازاً 1 ارب مسلمان اس وقت بھی حنفی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، ازبکستان، ترکستان اور افریقہ، انڈونیشیا، یہ سارے علاقے حنفیوں کے علاقے۔ اگر اس وقت 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں تو ان میں 1 ارب مسلمان تو تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ پاکستان میں اگر مردم شماری کروائیں نا اس حوالے سے تو آپ کو چند ہزار لوگ نظر آئیں گے جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، ورنہ اہل حق میں سے اکثریت ان لوگوں کی آپ کو نظر آئے گی جو امام اعظم کی تقلید کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی آپ کو بڑے امام کہا جاتا ہے کہ آپ کی تقلید کرنے والا گروہ ہر دور میں بڑا رہا ہے، سواد اعظم رہا ہے، اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے مشائخ اس خطے میں اسلام آیا تو سب سے پہلے کون آئے؟ داتا گنج بخش، آپ حنفی ہیں۔ ان کے بعد کون بڑے مبلغ ہیں اس خطے میں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حنفی ہیں۔ ان کے بعد جس ہستی نے ان دونوں بزرگوں کی محنتوں کو بچایا ہے ضائع ہونے سے، امام ربانی مجدد الفسانی، حنفی ہیں۔ جن کے پیچھے داتا صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں کہ امام اعظم میرے امام ہے، جن کے پیچھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں ابو حنیفہ میرے امام ہیں، اور جن کے پیچھے حضرت مجدد الفسانی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں
کہ ابو حنیفہ میرے امام ہیں، وہ کتنے بڑے امام ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی کی اکثر جو نسبت ہے ترکی میں، اس وقت ترکی میں اکثریت مجددی سلسلے سے، نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔ امام ربانی کیا فرماتے ہیں؟ امام ربانی فرماتے ہیں میرے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ بڑے بڑے مشائخ جو ہیں جو دین کو سمجھتے تھے اور جن میں خوف خدا تھا۔ اگر کسی کے دل میں خوف خدا نہیں، یا کسی کو دین کے نظم و ضبط کا پتہ نہیں، اصولوں کا پتہ نہیں، تو اس کی جہالت کی میں بات نہیں کر رہا۔ وہ جو دین کی گہرائیوں کو جانتے تھے، اگر اتنا آسان ہوتا خود اجتہاد کر لینا تو اعلی حضرت خود اجتہاد کر لیتے۔ وہ نہ کہتے کہ میں حنفی ہوں، اعلی حضرت بہت بڑے مجتہد تھے، لیکن فرمایا میری گردن میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا پٹا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ فقہ کا مقام کیا ہے اور تقلید کا مقام کیا ہے، اور امام اعظم کتنی بڑی ہستی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے صاحب کشف، صاحب نظر بزرگ گزرے ہیں، سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے پیشوا، آپ نے تو یہاں تک اپنا ایک کشف بیان کیا ہے کہ آخری دور میں جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ والی نماز ہی پڑھائیں گے۔ اور بعض بزرگوں کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو وہ بھی تائید کریں گے، تصدیق فرمائیں گے کہ ابو حنیفہ کا اجتہاد ہی سب سے اعلیٰ اجتہاد ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 2 شعبان کو آپ کا وصال ہوا، اور جس جگہ آپ کا وصال ہوا ہے، جہاں آج کل آپ کا مزار ہے، اس جگہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ کتنی دفعہ؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے گن کے زندگی میں 7 دفعہ بھی نہیں تلاوت کی ہو، 7 دفعہ بھی انہوں نے تلاوت نہیں کی ہو۔ امام اعظم عاشق تھے قرآن کے۔ ہمارے استاد تو فرمایا کرتے تھے انہیں نشہ چڑھ گیا تھا قرآن کا، کو نشہ چڑھ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ عاشق تھے قرآن کے، قرآن پاک کی تلاوت میں اکثر وقت گزارتے، اور قرآن نے ان کے سینے کو کھول دیا تھا۔ جہاں آپ کا وصال ہوا ہے، جہاں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی ہے، اس جگہ آپ نے 7000 دفعہ بیٹھ کے قرآن تلاوت فرمایا، تو وہاں برکتیں کتنی ہوں گی۔ وجود بھی برکتوں والا آیا ہے اور قرآن کا نور بھی وہاں برس رہا ہے۔ اور آپ امت میں ان 4 ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ ہمارے لیے تو 27-28 تراویحوں میں پورا قرآن پڑھنا یا سننا مشکل ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب پہلی دفعہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، آپ نے 55 حج فرمائے ہیں۔ آپ کو حج کرنے کا بھی شوق تھا، ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے، 55 حج۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب پہلی دفعہ، کلید بردار کعبہ سے آپ کا تعلق تھا، کلید بردار کعبہ نے کہا ابو حنیفہ آج رات عشاء کے بعد میں آپ کے لیے دروازہ کھول دوں گا، ساری رات کعبے کے اندر گزاریں۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوا، میرے دل میں خیال آیا آج میرے رب کے کتنے فضل ہیں میرے اوپر، میں شکرانہ کیسے کروں؟ تو سوچا ساری رات نفل پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں اور 2 نفلوں میں پورا قرآن پڑھوں گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی ہے، سلام پھیرا ہے، پورا قرآن تلاوت فرما کر۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے سلام پھیرا، آپ بہت بڑے صاحب نظر صاحب کشف تھے، فرماتے ہیں مجھے عالم کشف میں یہ خوشخبری سنائی دی گئی، غفر اللہ لک ولمن تبعک الی یوم الدین۔ ابو حنیفہ آج جو شکرانہ تم نے ادا کیا ہے، اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، اور قیامت تک جو تیری اتباع کرے گا اللہ نے اسے بھی بخش دیا۔ امام اعظم معمولی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی۔ علم آئے نا تو تکبر آ جاتا ہے، علم آئے تو غرور آ جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کا ظرف ہوتا ہے جو اس کو
برداشت کر سکیں، یا علم آئے اور عاجزی آئے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ترش رو تھا، جاہل تھا، اور امام اعظم سے تلخی میں بات کر رہے، امام اعظم سن رہے ہیں۔ اس نے غصے میں ایسی باتیں کیں جس کو آپ گالی کہہ سکتے ہیں، دل دکھانے والے لفظ بولے، اور آپ کی طرف ہاتھ اٹھایا آپ کے چہرے پر مارنے کے لیے۔ شاگرد تھے، انہوں نے روک لیا، اور شاگردوں نے چاہا کہ اس کو ماریں، امام اعظم نے روکا، فرمایا خبردار، اس کو کوئی سزا نہ دینا۔ اب اس شخص کے دل میں اس اخلاق سے نرمی پیدا ہوئی کہ میں نے کتنی بد اخلاقی کی، گالیاں دیں، ہاتھ اٹھایا، اور ان کے شاگرد جب مجھے مارنے لگے تو انہوں نے روک دیا۔ اب اس کے دل میں تبدیلی آئی، معافی مانگتا ہے، کہتے ہیں آپ کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہے، مجھے معاف کر دیں۔ دل تھام کے سنے امام اعظم نے کیا فرمایا۔ فرمایا تو دنیا کی بات کرتا ہے کہ میں دنیا میں تجھے معاف کر دوں، میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ، قیامت کے دن اللہ نے مجھے بخش دیا، میں تجھے بھی اپنے ساتھ ہی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ ہماری دنیا کے لوگ ہیں، نفس کے جس جہان میں ہم رہتے ہیں یہ اس جہان میں رہتے ہیں، ان کا جہان وکھرا ہے، ان کی دنیا وکھری ہے، یہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ فرمایا میں تو قیامت کے دن تیری بخشش کے لیے دعا کروں گا رب کی بارگاہ، صرف معاف کرنے، دنیا کی معافی مانگ رہے، جب تو بد اخلاقی کر رہا تھا میں نے تو اسی وقت تجھے معاف کر دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب بھی میں کوئی دین کا مسئلہ سیکھتا تھا شکرانہ کرتا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا جو شکرانہ کرے گا میں اور عطا کروں گا۔ جو اتنا بڑا علم ملا اس کی ایک وجہ، فرماتے ہیں جب بھی میرے اوپر نعمت ہوتی میں شکرانہ کرتا تھا، کوئی دین کا مسئلہ سمجھ آتا میں شکرانہ کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شکرانہ کرنے والی قوم بنائے، دل میں جو کچھ حاصل ہے اس پر شکر کریں۔ کروڑوں لوگ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسی آپ کو حاصل ہے۔ افریقہ کے علاقوں میں جا کے دیکھیں وہاں غربت کا کیا عالم، جیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں لاکھوں لوگ خواہش کرتے ہیں ہمیں ایسی نصیب ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے جہاں میں نے آپ کا علم بیان کیا، کچھ پہلو بیان کیے، وہیں آپ کے اخلاق کے 2 پہلو بیان کیے، بلکہ 3 پہلو، ایک تو قرآن سے محبت، اور دوسرا شکرانہ، اور تیسرا معاف کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں امام اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔